کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ دعا کی بنیاد کس چیز میں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جب آپ کو یہ یقین اور یہ بھروسہ ہو جائے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو مجھے پکڑنے والی ہے، جو مجھے چھوڑنے والی ہے، جو مجھے دینے والی ہے، جو مجھ سے چھیننے والی ہے، جو میرے حالات کو بدلنے والی ہے، میرے سانسوں کو کھینچ لینے والی ہے، وہ طاقت وہ ہے جو آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، جو آپ کی بات کو سن بھی رہی ہے، جو آپ کی فیلنگ کو بھی جانتی ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ جب آپ کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میری سن بھی رہا ہے، میری محسوس بھی کر رہا ہے، اور وہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں قبول کرنے والا ہوں، تو آپ اپنے معاملات کے لیے، ہر طرح کے معاملات کے لیے اس سے درخواست گزار ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ کی درخواست ہے پروردگار کے ساتھ، وہ دعا ہے۔ دعا کا بنیادی طور پہ دعا کا مطلب ہے کہ آپ امید رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ امید ہی نہ ہو کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تو آپ کیوں مانگیں گے؟ دعا کا مطلب ہے کہ آپ اس امید کے ساتھ زندہ ہیں کہ اللہ میری سنے گا، قبول کرے گا اور میرے معاملات حل کرے گا۔ کیوں؟ وہ دینے والا بھی ہے، چھیننے والا بھی ہے، رب العالمین ہے۔ اب اس کی ادب کیا ہے؟ پہلا یہ کہ آپ کا یقین مکمل ہو، یہ نہ کہیں کہ میں پکار رہا ہوں شاید اللہ سن لے۔ شاید کا لفظ یا متے کا لفظ اللہ پر الزام تراشی ہے، بڑا گناہ ہے، یہ بخیلی ہے، یہ شرک کے قریب ہے۔ کبھی مت کہیں کہ متے سن لے یا شاید اللہ سن لے۔ 100% آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے دعا مانگنے سے پہلے کہ میرا اللہ سن بھی رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پروردگار عالم کی تعریف کرنی ہے، اس کی بزرگی بیان کرنی ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کی پاکی بیان کرنی ہے، اس کی اتھارٹی بیان کرنی ہے، کیونکہ بادشاہ سے جب مانگا جاتا ہے تو اسی طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ پھر اس کا جو آخری نمائندہ ہے اس کی تعریف و توصیف کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درود پڑھ سکتے ہیں، ویسے کوئی بات کر سکتے ہیں، کملی والے کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ پھر اپنی جتنی کوتاہیاں ہیں ان کو ریپیٹ کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے کہ مجھ میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ پھر اس کی اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، پھر اس کی معافی طلب کرنی ہے، اور معافی مانگ کر اللہ سے وعدہ بھی کرنا ہے۔ توبہ جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں مستقبل میں ایسا نہیں کروں گا۔ پہلے معافی مانگنی ہے، پھر اللہ سے وعدہ کرنا ہے، پھر اپنی ڈیمانڈ طریقے سے، اسلوب سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ میرے تمام گناہ بخش دے، مجھے صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، مجھے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، مجھے اپنے مخلصین میں شامل کر دے، مجھے اپنا فرما بردار بنا دے، اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، اپنا مخلص بنا دے، اور مجھے حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما، مجھے شیطان کے شر سے بچا، نفس کے شر سے بچا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کا مسئلہ رہ جائے، سامان دنیا مانگنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو مغفرت اور معافی اور رحمت، یہ چیزیں مانگو۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے رسول کے لیے آپ سے منگوائی وہ مانگو۔ رحمت، برکت، سلامتی، یہ چیزیں اللہ سے ڈیمانڈ کرو۔ رب تو وہ ہے ہی، اس نے سامان تو آپ کو دینا ہی ہے، سب کچھ دینا ہے، مگر اللہ سے مدد مانگو۔
کہ میں مقروض ہوں، اللہ میری مدد فرما، میرا قرضہ اتر جائے۔ یا اللہ میں بیمار ہوں تو میری مدد فرما، مجھے شفا عطا فرما، تیرے پاس ہے۔ میرے بچوں کو، یا اللہ ہمیں آسودگی اور ہمت عطا فرما، تیرے رسول کی پیروی کا چلنے کا ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں کرنی ہیں، مگر دعا میں یقینی چیز جو ہے وہ یہ تسلسل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ یقین ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ محسوس کر رہا ہے۔ جب تک یہ فیلنگ نہیں ہوں گی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا نہیں سنتا، سنتا وہ سب کی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ آپ کا دھیان ہی نہیں ہوتا، آپ کو ہوتا ہے پتہ نہیں سن لے پتہ نہ۔ اتنے کم یقین کے ساتھ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس پہ تو سزا ملے گی۔ جیسے میری بات آپ سن رہے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات بھی جو ہے نا اللہ ہماری ایسے ہی سن رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں محسوس بھی کر رہا ہے۔ اور جب وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں قبول بھی کرتا ہوں، وہ تو یہ بھی کہتا ہے میں تیری شہرک سے قریب ہوں۔ تو اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ پر یقین ہو جائیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی دعا۔ دعا صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، اور مانگنی چاہیے، مانگتے رہنی چاہیے۔ پورا قرآن دعاؤں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر نبی اور رسول کی دعائیں قرآن میں درج ہیں۔ رسول اللہ کی دعاؤں سے قرآن بھی بھرا پڑا ہے، اور احادیث کی تمام کتب میں بے شمار ہر لمحے کی، ہر لحظے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی ہے۔ تو رسول اللہ کی دعاؤں کو نقل کریں، ان کو یاد کریں، ان کو کریں۔ اپنی پنجابی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، پشتو میں کر لیں، جو زبان آپ کی ہے، اپنی مادری زبان میں ان دعاؤں کو سیکھیں۔ ان کے الفاظ کی جو ترتیب ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ کلاسیکل ہے، لاجواب ہے۔ تو اللہ سے آپ رابطہ اپنا رکھیں، اور دعائیں ایک ایسا طریقہ ہے جو ہر وقت آپ اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ کرے۔ آپ شیطان سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اس کے لیے جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں شیطان رجیم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ میں آپ نے اللہ کی چھپنا ہے۔ اگر شیطان آپ سے کمزور ہوتا تو اللہ آپ سے کہتا ہے کہ شیطان کو قتل کر دو، آپ اسے نہیں مار سکتے۔ اس کو اللہ نے روز قیامت تک کے لیے آزادی دی ہے کہ تجھے مہلت ہے اس وقت تک کے لیے، میرے لوگوں کے تو نے راستے میں بیٹھنا ہے، شرارت کرنی ہے، کرتا رہے۔ تو یہ بھی پناہ آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، شیطان سے بچنے کی بھی، آفات سے بچنے کی بھی، مصیبتوں سے بچنے کی، سیلاب، آندھییں، آگ، فتنے، قتل، جو بھی چیز ہے اللہ سے پناہ طلب کریں۔ وہ بھی دعائی ہوتی ہے، اللہ سے پناہ طلب کرنا، اس کی اعانت میں آنا۔